الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ورلڈ آف اہل سنہ پر آج کے اس لائیو سیشن میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالی جتنے احباب ہمارے سامعین اور جن حضرات تک یہ ہمارا لائیو سیشن پہنچے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ و مامون رکھے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج سورہ مائدہ کی تلاوت قرآن مجید برہان رشید کی تراویح کی جو تلاوت ہے اس میں کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے. ایک کا نام تھا قابیل اور ایک حابیل، اور ان دونوں کا قصہ بیان کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد تھی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھائی اور بہنوں کا نکاح اس طریقے پر جائز تھا، نسل انسانی کی افزائش کے لیے، انسانوں کی نسل کی بڑھوتری کے لیے، کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تو جو آج لڑکا اور لڑکی ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو آج والے کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، بلکہ جو کل پیدا ہوا کل گزشتہ اس کے لڑکے کا آج والی لڑکی کے ساتھ، اور آج والی لڑکی کا کل گزشتہ جو پیدا ہو چکا ہے اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا. اور سگی بہنیں اس میں، سگے بھائی بہن وہ کہلاتے تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی رہے. اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل. اچھا، ان میں سے جو قابیل تھا، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، یہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام لیودا تھا. تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے قابیل کا نکاح جو ہے وہ لیودا کے ساتھ اور حابیل کا اقلیمہ کے ساتھ کرنا چاہا. لیکن قابیل کا یہ کہنا تھا اقلیمہ چونکہ بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، میں اس سے نکاح کروں گا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تیرا نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ تیری سگی بہن ہے، تیرے ساتھ ایک رحم سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا ہماری شریعت میں اس کا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں بیان فرمایا، یہ حکم خداوندی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا
تو پھر قربانی پیش کرو، نظر پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نظر یہ پیش کی۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جو نظر پیش کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کو لے جا کر کے ایک بلند جگہ پر چٹان پر رکھ دیتا، اور جس کی نظر قبول ہوتی اس کو آسمان سے آگ آ کر کے لے جاتی، جس کی نظر قبول ہوتی آسمان سے آگ آ کر کے لے جاتی۔ اب دونوں نے، قابل نے بھی رکھا، حابیل نے بھی رکھا۔ قابل تو وہ شریف النفس، پرہیزگار، متقی تھے، حابیل اور قابل جو ہے وہ اعتراض کرنے والا، قابل راضی نہیں تھا۔ تو دونوں نے، تو حضرت حابیل نے ایک دمبا رکھا بطور نظر اور اس کی قربانی پیش کی، یعنی اس کو رکھ دیا، اور اس نے گیہوں کی جو ہے وہ بالیں رکھی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، ان کی نظر قبول ہو گئی، اس کی ریجیکٹ ہو گئی، آگ نے اس کو چھوا نہیں۔ اور یہاں انٹرسٹنگ یہ بات بھی ہے کہ بعد میں وہ جو دمبا تھا وہ جنت میں چرتا رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اپنے خواب کو جو ہے وہ سچا کر دکھانے کے لیے، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اسی دمبے کو لے کر آئے تھے۔ تو یہ وہی دمبا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی، نظر قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ ہونے کے بعد نکاح ہو گیا حابیل کا اقلیمہ کے ساتھ۔ تو یہ حسد میں جل بھن گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جانے کے بعد۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہاں موجود نہیں تھے، اس نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو دھمکی دی، کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لاقتلنک۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی جو ہے نظر قبول فرماتا ہے۔ تو اگر میری نظر قبول کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہو گیا، یہ تو فیصلے خدا بندی ہے، اس پر کسی کو چو چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل بھی کرنا چاہے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ جل وعلا سے ڈرتا ہوں اور اس کا خوف رکھتا ہوں۔ اور اس طریقے سے اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد مدتوں پیٹھ پر لاش لے کر کے گھومتا رہا اپنے بھائی کی، علاقہ چھوڑ دیا، دور دراز علاقوں میں، حیران پریشان، پتہ ہی نہیں تھا کہ لاش کے ساتھ کرنا کیا ہے، کیونکہ اس کے پہلے کسی کا انتقال ہوا ہی نہیں تھا، تدفین وغیرہ کا معاملہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آدمی نے اگر کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوتا ہے تو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے پہلے کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا، تدفین کا معاملہ ہی نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر، کرے کیا؟ تو گھومتا رہا مدتوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو کہ اپنے ایک دوسرے کوے کے ساتھ، ان دونوں کی لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد زمین میں چونچ سے جو ہے وہ گڈھا کیا، اور زمین میں چونچ سے گڈھا کرنے کے بعد اس کو دکھایا، گڈھا کھود کر کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا، اپنے دوسرے والے ساتھی کوے کو اس نے اس کے اندر ڈالا، پھر مٹی میں دبا دیا۔ تو اس نے اس کو دیکھ کر کے پھر اس کی لاش کو، اپنے بھائی حابیل کی لاش کو بھی اسی طریقے سے اس نے دفن کیا۔ دفن کر کے جو ہے وہ خائب و خاسر ہوا۔ جو کسی کو بلا وجہ قتل کرے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا وبال جو ہے یہ قابل کے سر، اور سب کا گناہ بھی اس کے نام اعمال میں۔ کیونکہ جو کوئی اچھا طریقہ شروع کرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی غلط طریقہ شروع کرتا ہے، غلط رواج دیتا ہے، تمام غلط کام کرنے والوں کا وبال اور اس کا گناہ بھی اسی کے سر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو وجہ کیا بنی؟ دنیا میں جو سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے
سب سے پہلا قتل ہوا ہے اس کی وجہ تھی حسد، جس کو جلن کہتے ہیں، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جل جانا، اس کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں، فنا ہو جانے کی، اس کی نعمت چھن جانے کی تمنا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بری بیماری ہے، بڑی بری بیماری ہے۔ اس تعلق سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح برباد کر دیتا ہے۔ جلنا کسی سے، حسد کرنا نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک اور حدیث میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح ایلوا، یہ جو بہت کڑوا پھل ہوتا ہے اس کو ایلوا کہتے ہیں، وہ شہد میں ڈال دو تو شہد کو فاسد کر دیتا، شہد کا ذائقہ خراب کر دیتا، کہ جس طرح ایلوا جو ہے وہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے، یعنی بھلائی ان کا مقدر رہے گی، خیر ان کا مقدر رہے گا جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت میں آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو، جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اسے کر گزرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھو۔ یعنی جب حسد کسی سے ہو جائے تو زیادتی نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ جلنا، کڑنا اور یہ سمجھنا کہ یہ نعمت چھن جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اچھا ایک چیز اور، یہ حسد ہے بہت بری بلا، نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اچھا حاسد خود بھی اپنی حسد کی آگ میں ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان بڑے مشہور بزرگ ہیں جن کی کتابیں درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے اگر کوئی جل رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے تو آپ اس کو کچھ بھی مت کرو، چھوڑ دو اس کی حالت پہ، کیونکہ وہ خود ایک ایسی آگ میں دن رات جل رہا ہے جس آگ کو حسد اور جلن کی آگ کہتے ہیں، وہ خود ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے جلتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے تو اس کی حالت پہ اس کو چھوڑ دیجیے، وہ خود اپنی حسد کی آگ میں جل جل کر کے بھسم ہوتا رہے گا۔ اللہ اس بیماری سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اچھا حسد کی آگ ایسی بھیانک، وہ ہر وقت جلتا رہتا ہے، سامنے والوں کی تباہی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے، لیکن حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میں ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے مقرب لوگ ہوتے تھے جو اس کے قریبی درباری ہوتے تھے، تو ایسے ہی بادشاہ کے ایک درباری تھے اور بادشاہ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ صاحب علم تھے۔ پہلے بادشاہ لوگ بھی اہل علم کو اپنے آس پاس رکھتے تھے، جاہلوں کو آس پاس نہیں رکھتے تھے۔ آج کل کے جو حکمراں ہیں وہ پتہ نہیں کس سے مشورہ لیتے ہیں، سارے جاہل ان کے آس پاس نظر آتے ہیں، مشورے بھی ایسے دیتے ہیں کہ اٹھ پٹانگ قسم کے۔ پہلے بادشاہ جو علماء اور حکماء کو، جو دانشور ہوتے تھے، جو سمجھدار ہوتے تھے، دانا ہوتے تھے، ایسے لوگوں کو، جو عقل مند بادشاہ ہوتے تھے، وہ اس طریقے کے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھتے تھے، ان سے نصیحتیں حاصل کرتے تھے۔ تو یہ بادشاہ جو تھے ہر روز ان سے نصیحت کرنے کے لیے کہتے، تو وہ انہیں نصیحت کرتے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اچھائی کرو لوگوں کے ساتھ، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا بھی ہے تو اس کے ساتھ برائی نہ کرو، احسان یاد رکھو، احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو، وہ بھی احسان کی صورت میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ غرض کہ وہ اس طریقے کی نصیحتیں ان کو کرتے رہتے تھے۔ تو چونکہ بزرگ آدمی تھے تو بادشاہ ان کو بہت رسپیکٹ بھی دیتا تھا، عزت بھی کرتا تھا، اور ان کا جو ہے بڑا اکرام تھا، قرب تھا بادشاہ کا۔ تو ایک صاحب کو جو ہے وہ حسد ہو گیا، وہ بھی تھے اسی کے کیٹیگری کے۔ اچھا ایک چیز میں اور عرض کروں کہ حسد بھی آدمی کو اپنے پیشے کے آدمی سے جلدی ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ کوئی مخصوص کاروبار کرتے ہیں، تو اگر آپ کے
کاروبار کا سیم آدمی کوئی ہے جو آپ کا مطلب کولیگ ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کا جو ہے بکار ہے، بنگار کا کام ہے، تو بکار والے سے بکار والا چلے گا، بھنگار والے سے بھنگار والا جلے گا، سونے والے سے سونے والا جلے گا۔ اسی طریقے سے پروفیشنلز میں بھی حسد ہوتا ہے، اگر کوئی آئی ٹی ہے تو آئی ٹی والا اس سے حسد رکھے گا، اور اگر کوئی پلمبر ہے تو پلمبر سے کوئی دوسرا حسد رکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر سے، نعت خواں ہے تو نعت خوانوں کو حسد ہوتا ہے، مقررین کو مقررین سے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء کو بھی علماء سے حسد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو بہت شرم کی اور افسوس کی بات، لیکن میرے آقا صادق و مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے علماء پر جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ ہے حسد، اور یہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ و معمون فرمائے۔ تو وہ بادشاہ کا جو مقرب تھا، اس سے ایک آدمی حسد کرنے لگا۔ جب وہ اس سے بہت زیادہ جلنے لگا تو کہا کہ اس کو بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کیسے کریں، بادشاہ کی نظروں میں اس کو بے عزت کیسے کریں۔ یہ ہوتا ہے نا، آدمی چاہتا ہے اس کو گرا دینا کسی طریقے سے، کچھ ایسا کریں کہ وہ بدنام ہو جائے اور بادشاہ سے دور ہو جائے، بادشاہ کا منظور نظر ہے، بادشاہ اس سے متنفر ہو جائے، بیزار ہو جائے۔ تو اس نے ایک ترکیب سوچی اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ آپ جس کو اتنا بڑا مقرب بنا کے رکھے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں، انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، اس سے نصیحتیں سنتے ہیں، اس سے آپ کو نفرت ہے؟ آپ سے نفرت ہے؟ کہا کہ یہ آپ سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا؟ کہا ہاں ہاں، آپ آزما لیجئے گا، کل ہی آزمائیے، آپ بات کرنے کے لیے بلائیں گے تو جو ہے وہ یہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے گا، ناک پہ ہاتھ رکھے گا اور آپ سے جو ہے وہ منہ چھپائے گا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ چلو آزمایا جائے۔ تو اس نے اگلے دن کہا کہ ٹھیک ہے ہم آزمائیں گے۔ تو جیسے ہی وہ دربار میں آنے سے پہلے اس حاسد نے اس مقرب کو جو بادشاہ کا قریبی تھا، اس شخص کو جا کر کے خوب لہسن پیاز وغیرہ یہ کھلا دیا۔ کچا لہسن کچا پیاز کھاؤ تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے اس کو بلایا بات چیت کرنے کے لیے، کہا کہ مجھے آپ کچھ نصیحت کیجیے۔ تو وہ اپنا چہرہ قریب کیا نصیحت سننے کے لیے۔ تو وہ جو بادشاہ کا مقرب تھا، جو پیاز کھا کر آیا تھا، جو لہسن کھا کے آیا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کے جو مشام تک، ناک تک جو ہے نا میرے منہ کی بدبو نہ جائے، اس لیے اس نے اپنے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اوہ، وہ جو حاسد ہے وہ تو صحیح کہہ رہا تھا، جو اسے نہیں پتا تھا وہ حاسد ہے، لیکن وہ کہا جس نے بھی اس کی شکایت کی تھی وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ اس کو میرے منہ سے بدبو معلوم ہوتی ہے، اس نے ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب یہ ہونے کے بعد جب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے بادشاہ نے لیٹر لکھا اور اپنے فلاں فلاں شہر کے جو عامل اور وہاں کا جو گورنر تھا، کہا کہ اس کو لیٹر لے جا کے دو، اور اس لیٹر میں یہ لکھا کہ جس شخص کے ہاتھ سے یہ لیٹر تمہارے پاس پہنچے تم اس کو قتل کر دو، اور اس کی چمڑی نکال کر کے اس میں بھوس بھر کر کے اس کی لاش کو، اس کی جو ہے وہ دریا برد کر دو، پھینک دو، اور اس کی چمڑی کو جو ہے نا بھوسی بھر کر کے میرے پاس واپس کر دو۔ اب بادشاہ نے جو ہے وہ لیٹر اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اب یہاں پر ایک اور کہانی، وہ یہ کہ بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ کسی کو جب انعام دینا ہوتا تھا، اور کسی سے بادشاہ جب بہت خوش ہوتا تھا اور اس کو انعام دلوانا چاہتا تھا اپنے کسی گورنر اور اپنے کسی عامل کے ہاتھ سے، تو وہ لیٹر اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے بادشاہ اپنے ہاتھ سے کبھی لیٹر نہیں لکھتا تھا۔ تو اب جب اس نے دیکھا، اس حاسد نے، کہ یہ لیٹر بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور بادشاہ لیٹر جو ہے وہ جو بھی لکھتا ہے ہاتھ سے لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انعام والا لیٹر ہے، تو اب وہ لیٹر بادشاہ نے اس کو دے دیا جس کی شکایت کی تھی حاسد نے۔ وہ مقرب جو ہے نا لیٹر لے کر کے دربار سے باہر نکلا، قلعے سے باہر نکلا، تو اس نے فوراً کہا، حاسد نے، کہ رے بادشاہ نے لیٹر اپنے ہاتھ سے لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں بادشاہ نے لیٹر اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ کہا مجھے دکھائیے، مجھے دے دیجیے۔ اصل میں وہ مجھے لے کر کے جانا تھا لیٹر، یہ فلاں عامل کے پاس، لیکن بادشاہ نے شاید آپ کو دے دیا غلطی سے، بڑی اصرار سے اور فورس کر کے وہ لیٹر اس نے لے لیا۔ اب وہ لیٹر لے کر کے جب وہاں پہنچا تو اس لیٹر کے اندر یہ لکھا تھا، جو یہ لیٹر لے کر کے آئے تم اس کو قتل کر دینا اور اس کی چمڑی ادھیڑ کر کے اس میں بھوس بھر کے میرے پاس بھجوانا۔ تو اب وہاں کے عامل کے پاس جب یہ پہنچا لیٹر لے کر کے، یہ حاسد خود حسد کرنے والا،
اب وہاں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، اس نے عامل سے کہا کہ بادشاہ نے لیٹر اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور بادشاہ جب لیٹر اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انعام و اکرام آپ ہمیں دیجیے۔ تو کہا کہ نہیں، اس لیٹر میں انعام کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو لیٹر لے کر آئے آپ اس کو قتل کر دیجئے، اور قتل کر کے فوراً اس کے جسم سے چمڑی ادھیڑ کر کے اس میں بھس بھر کر کے بھیجیے اس میں۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ یہی معاملہ ہے، اور حاسد قتل کر دیا گیا، مقرب بچ گیا، اور وہ مقرب اگلے دن بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ تو اس نے کہا کہ تم یہاں کیسے ہو؟ تو کہا کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ میں نکلا تو تھا آپ کا لیٹر لے کر کے، لیکن وہ جو دوسرے ہمارے مصاحب ہیں جو ساتھ میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے بڑے اصرار سے کہا کہ بادشاہ نے وہ لیٹر آپ کو نہیں لے جانے کے لیے کہا ہے، مجھے لے جانے کے لیے کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس میں قتل کا پروانہ تھا اور اس میں حکم نامہ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا حاسد قتل کر دیا گیا۔ تو حاسد جو خود دوسرے کو شکار کرنا چاہ رہا تھا وہ خود شکار ہو۔ تو حاسد جو ہے وہ اپنے حسد کی آگ میں بھی جلتا ہے، دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ عزیزان ملت، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد شیطان نے کیا، اور اس حسد کی بنیاد پر اس کو حسد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے ملائکہ کو، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا، یہ جن آگ سے بنائے ہوئے مخلوق ہے۔ تو کہا کہ مجھے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، جس کو مٹی سے بنایا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں بڑا ہوں، میں بلند ہوں، میں ارفع و اعلیٰ ہوں۔ تو سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا، اور حسد ہی کی وجہ سے وہ سجدہ کرنے سے منکر ہوا، انکار کر دیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اب اس سے متصل ایک اور انٹرسٹنگ اور ہمارے لیے نصیحت اور عبرت والی روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، اور کشتی نوح تیار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، اور جتنے مومنین تھے سب کو کشتی پر سوار کر لیا، اور ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر رکھ لیا تاکہ ان کی جو ہے وہ نسل چلتے رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سارے جوڑے ہیں، لوگ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، مومن جو تھے 80 سے کچھ اوپر، اتنے ہی لوگ ایمان لائے تھے 950 سال کی تبلیغ میں۔ اللہ اکبر، کتنی مشقتیں اٹھائی حضرت نوح علیہ السلام نے، 950 سال دین کی تبلیغ کی، تو اتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے کم و بیش۔ اب ان کو لے کر کے آپ چلے، تو آپ نے دیکھا کہ جب سب کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی میں ایک بوڑھا ہے، اور بوڑھا جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ تمہیں کس نے چڑھایا کشتی پر، تم کیسے چڑھ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، چڑھ گیا ہوں۔ کہا کون؟ کہا کہ میرا کام لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جتنے چڑھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے جسم تو آپ کے ساتھ رہیں لیکن ان کے دل میرے کنٹرول میں رہیں، میں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہوں گا، خیالات جو ہے ان کے فاسد کرتا رہوں گا، یہ شیطان کا کام۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مردود شیطان ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اتر جاؤ۔ آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ تم اترو جلدی سے، کشتی سے نیچے اترو۔ کہا کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، ساتھ میں رہنے دو۔ کہا کہ نہیں نیچے اترو۔ کہا کہ میں 3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، بہت کام کی ہیں، 5 چیزیں مجھے ایسی معلوم ہیں کہ میرا وار کبھی خطا نہیں کرتا۔ تو کہا کہ 2 چیزیں میں نہیں بتاؤں گا، 3 بتاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اس خبیث سے کہو کہ جو 2 نہیں بتانے والا وہ بتا دے، 3 چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میری ڈیل ہو گئی، میں وہ 2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں جو میرے 2 وار ہیں جو کبھی خالی نہیں جاتے۔ کہا کہ وہ 2 وار کون سے ہیں؟ کہا کہ ایک وار ہے حسد، میں اچھے آدمی کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہوں، اور اس طرح اس کا دین بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا میرا ہتھیار ہے، شیطان کے بڑے خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں، ہم نہیں سمجھتے کیونکہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں گے، اگر امام غزالی کے احیاء العلوم پڑھیں، اگر آپ مکاشفۃ القلوب پڑھیں، آپ منہاج العابدین پڑھیں، تو شیطان کے جو ہتھیار ہیں
اور وہ کس کس طریقے سے حملے کرتا ہے اور کس کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ہمیں معلوم ہوگا. ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ بآسانی شکار کرتا ہے، اچھے اچھوں کو کر رہا ہے، اور یہ ہمارا ہر آئے دن کا تجربہ ہے. اس نے کہا کہ میرے دو وار ہیں جو خالی نہیں جاتے ہیں. ایک حسد ہے، میں اچھے اچھے آدمی کو حسد کے ذریعے تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہوں، یہ میرا وار خالی نہیں جاتا ہے. اور فرمایا اور کہا کہ دوسرا وار ہے لالچ. جو اس سے بچ گیا میں اس کو لالچ سے مارتا ہوں. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو تباہی ہے، ہمارے معاشرے میں جو فساد ہے، اس کی وجہ حسد ہے. ہمارے ایک عزیز دوست ایک دن ہم سے کہنے لگے کہ آج آپ حسد کا معاملہ دیکھیں ایسا ہے، کہا کہ اپنا کوئی دوست اگر ناکام ہو جاتا ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر اپنا کوئی دوست ترقی کر جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یعنی ناکام ہونے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کامیاب ہو جائے اپنا کوئی عزیز، کوئی دوست. ایک کہاوت ہے کہ آپ کو دشمن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حاسد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑے سے جو ہے وہ مشہور ہو جائیے، آپ تھوڑے سے معروف مقبول ہو جائیے، پاپولیرٹی آپ کی ہو جائے، یا تھوڑی سی ترقی کر جائیے، بزنس اچھا ہو جائے، تو آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ کو سینکڑوں دشمن مل جائیں گے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو فار، یو ول گیٹ مینی اینیمیز اراؤنڈ دا کارنر. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں حسد کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، بزنس تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا ماحول، معاشرہ، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. حسد. پڑھے لکھے لوگوں میں حسد، کاروباری لوگوں میں حسد، علماء میں حسد، شعراء میں حسد، نعت خانوں میں حسد. کیا بولیں گے، کس کس کے بارے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و معمون فرمائے اس مرض قلبی سے. جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں. باڈی کی بیماریاں ڈیزیز ہے، فزیکل ڈیزیز ہے، ایسے ہی جو ہے وہ اسپریچول ڈیزیز ہے، ہارٹ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں. یہ حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، عناد ہے، بغض ہے، یہ شماتت ہے. یہ شماتت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چاہے کہ وہ دشمن جو ہے وہ تکلیف میں دیکھے تو وہ خوش ہو، اس کو کہتے ہیں شماتت. شماتت اعداء سے سرکار نے پناہ مانگنے کی جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہے. اچھا، آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ بزرگوں نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے. آپ اس کو گرہ سے باندھ لیجئے، بڑی کام کی چیز ہے. حاسد کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی حضرت اس کو سیدنا وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسد کی 3 نشانیاں ہیں. سب سے پہلے محسود، یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے. ایک ہے حاسد، اور جس سے حسد کر رہا ہے وہ محسود. کہہ رہا ہے حاسد محسود کی جب موجودگی میں ہوتا ہے، سامنے جب ہوتا ہے تو اس کی چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے. ارے واہ واہ صاحب، ماشاءاللہ سیٹھ صاحب آپ تو بہت زبردست ہیں، آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں. بھائی ترقی کر رہے ہیں، اور ایسا مطلب ہے کہ ہی از پروگریسنگ ان لیپس اینڈ باؤنڈز. یہ اس طریقے کی باتیں سامنے کرے گا. دوسری جو ہے وہ اس کی نشانی ہے کہ وہ پیٹھ کے پیچھے برائی کرے گا. بیوقوف کو اس کو کیا آتا ہے، دیکھنے اسٹوپڈ کیسے اس کے فیصلے کرتا ہے. یہ دوسری غیبت کرے گا پیچھے. اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت قضاء الہی سے اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بجائے آپ کی ہمدردی کرنے کے وہ خوش ہوگا کہ یار اچھا ہوا، ہاں مردود، ہاں نالائق کہیں کا، بہت زیادہ اچھل رہا تھا، 2 پیسے کیا کما لیا، 2 لفظ کیا پڑھ لیے، ذرا سی آواز کیا اچھی ہو گئی، ذرا سا انداز کیا ہو گیا، ذرا سا ملکہ کیا عطا ہو گیا بولنے کا. تو اس کو اس طریقے سے یہ 3 علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم سب سے بڑا کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں چاپلوس کو سب سے بڑا ہمدرد سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ کا سب سے بڑا دشمن اور آپ کا حاسد یہ آپ کا سامنے تعریف کرنے والا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل لوگ اگر آپ اصلاح کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں. ارے بھائی مولانا نے کیسے مسئلہ بتا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اور فلاں صاحب آتے ہیں تو کہ ہماری تعریف کرتے نہیں تھکتے، سیٹھ صاحب نے تو یہ دے دیا، وہ دے دیا، فلاں کر دیا، ڈھکا کر دیا، ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ. تو جو اصلاح کرتا ہے وہ در حقیقت دشمن نہیں ہوتا، کیونکہ جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے. مومن کے لیے آئینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آئینے میں جو ہے وہ جو داغ ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں.
تو مومن مومن کا آئینہ ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہیے، جو اصلاح کرے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علاج اس کا، اب یہ تو ہو گئی بیماری، اور یہ کہاں سے شروع ہوا، کب، اب اس کا علاج کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچے کہ میرے حسد کرنے سے وہ نعمت اس سے چھنے گی نہیں، وہ نعمت تو اللہ نے اس کو دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ جل وعلا نے دی ہے۔ جب اللہ نے دی ہے، آپ کے تمنا کرنے سے وہ نعمت اس کے پاس سے جائے گی نہیں، دولت برباد نہیں ہوگی، نعمت چھنے گی نہیں۔ اب میرے حسد سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، البتہ میرے دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے، میرے جسم کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ہر وقت جو ہے وہ نیکیوں کی جو ہے وہ نیکیاں جل رہی ہیں، نیکیاں اس کو جا رہی ہیں، اور میری نیکیاں قیامت کی دن ساری اس کو مل جائے گی۔ تو یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے اس کو دی ہے، اللہ تو نے عطا فرمایا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو جس کو جو چاہے عطا فرما سکتا ہے، تو اس پر وہ راضی برضا رہ جائے، اور یہ دل میں خیال جمائے کہ یہ بھائی اس قابل تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اگر میں اس قابل ہوتا تو یقیناً اللہ جل وعلا مجھے بھی اس نعمت سے سرفراز فرماتا، مجھے نہیں دیا اس کا مطلب میں اس کا اہل نہیں تھا۔ تو بہت ساری چیزیں نہ ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ اور نعمت ہوتی ہے۔ ہاں جی، علم کبھی کبھی آدمی کو زیادہ ہونا یہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، جتنا اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اپنی جگہ پر مطمئن رہے، کانٹینٹ رہے۔ سب سے پہلے اس کے علاج ہے، کچھ علاج میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کر لوں۔ سب سے پہلے توبہ کیجئے، جب بھی اس طرح کا خیال آئے، ہمارے بزرگان دین نے اس کا علاج بتایا کہ جب بھی کسی کے تعلق سے حسد کے جذبات دل میں پیدا ہوں، ہاں اگر رشک ہوتا ہے تو رشک بہت اچھی چیز ہے۔ دو چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک اس دولت میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، اور وہ دین کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، تو آدمی تمنا کرے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، اللہ اس کی دولت میں برکت دے، اور کاش میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سرًا و علانیتاً، چھپ کر اور ظاہر، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا۔ دوسرا جو ہے وہ علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم دیا تو آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی علم کی برکت عطا فرمائے، علم کی دولت عطا فرمائے۔ تو یہ ہے رشک، یہ جائز ہے۔ توبہ کیجئے اگر اس طرح کے خیال آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر کر دعا مانگیے، اقرار کیجئے کہ اللہ میں فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، مجھے معاف فرما۔ حسد سے اس کی نعمت نہیں چھننے والی، حسد کرنا اللہ سے جنگ لینا ہے، لڑائی مول لینا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تو یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، سرکار غوث پاک کی منقبت میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، غوث پاک سے بھی کچھ لوگوں کو حسد، ہر ذی نعمت محسود ہے، سرکار غوث پاک کو تو اللہ نے کروڑ نعمتوں سے نوازا ہے، تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے وہ گھٹائیں، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ دنیا والے گھٹانا چاہتے ہیں حاسدین، اور اللہ بڑھانا چاہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس بیماری سے مجھے چھٹکارا عطا فرما دے۔ رضا الہی پر راضی رہیے، جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے آپ اس پر راضی رہیے، content with what you have got, repent and pray in the bargah of Allah and be content with what you have got, be content with it، اور اس کے انجام پر نیکیاں جا رہی ہے تو حسد نہیں کرنا، بالکل سینہ صاف کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور حسد کا سبب جو نعمتیں بن رہی ہے تو اس پر غور کیجیے، اگر وہ عارضی نعمت ہے تو کہنا یہ تو عارضی ہے، جانے والی ہے، اور اگر یہ ابدی فضیلت ہے تو کہنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ایک اور فارمولہ بزرگوں نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہیں نہ رکھیے۔ جی ہاں، دو چیزیں ہیں، دین کے معاملے میں آپ اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھیے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حسد کا بھی شکار نہیں ہوں گے اور ناشکری کا بھی شکار نہیں ہوں گے۔ یہ ناشکری بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار او ہو میرے ساتھ کا لڑکا تھا، او ہو اس نے مرسیڈیز بھی لے لی، اس نے BMW بھی لے لی، اس نے بنگلہ بھی بنا لیا، اور میں تو جو ہے نا بس اپنا ایک دھندا ہے، ایک کار ہے۔ ارے بھائی کار ہے آپ کے پاس، اللہ تبارک تعالیٰ نے کار دی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کاروبار ہے، لوگوں کے پاس تو کاروبار بھی نہیں ہے، لہٰذا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جس کے پاس سائیکل ہے وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ اس کو دیکھے جس کے پیر نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیر بھی نہیں ہیں۔ ایک مثلا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ بات آ گئی ہے تو میں 2 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مسجد تشریف لے گئے، عبادت کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے، تو مسجد کے دروازے پر ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، اور وہ
बिल्कुल अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला बिही कसीरम मिन खल्क़ी, अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है जिससे तूने जो है मुझे महफूज रखा है उन तमाम चीज़ों से जिससे बहुत सारे लोग महरूम हैं। हाँ, जिस बहुत सारे लोगों के दिल जिसमें मुब्तला है, तूने उससे मेरे दिल को महफूज रखा। तो मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने उसकी सिचुएशन देखी, उसके हाथ भी नहीं थे, उसके पैर भी नहीं थे, वो नाबीना भी था और उसको तरह तरह की बीमारियां भी लगी हुई थी। उसके बावजूद वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बजा ला रहा था। मैं करीब गया, मैंने उससे पूछा कि भाई इस हालत में आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो और उसकी हम्द बयान कर रहे हो? तो उसने कहा कि ए नबी अल्लाह, मेरा दिल अल्लाह तबारक व तआला की याद से रोशन और मुनव्वर है। इसके होते हुए मैं और किस चीज़ की तमन्ना करूं और अल्लाह की हम्द क्यों ना बजा लाऊं, अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ पैर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल हैं। उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो याद से गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। तो आज़ा सलामत होना, आज़ा का सलामत होना यही काफ़ी नहीं है। दर हकीकत दिल जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होना ये ज़्यादा अहम चीज़ है। फिर जो अपनी खामियां हैं उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। लोगों की जो है वो नेमतें, अपनी जो है वो जो नेमत अल्लाह ने हमको दी है उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव गॉट एंड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल इन द बारगाह ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। By doing this, you will increase your ni'mah, as Allah subhanahu wa ta'ala has promised. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you are thankful and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, your ni'mah will be increased. And if you are ungrateful, unthankful towards Allah subhanahu wa ta'ala in His bargah, your ni'mah, your bounty will be taken away from you. So इसका भी ख्याल रखें। नफ़रतों को मोहब्बतों से बदलिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत कीजिए। ये नफ़रतों का कारोबार कब तक करते रहेंगे? आज हमारे मुल्क में भी जो है वो मोहब्बत की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें दूसरों की नेमत को देख करके खुश होने का जज्बा अता फरमा दे। ये आखिरी चीज़ है, यानी जो जिस हालत में आप उसको देख के खुश हो जाइए। मैं आपको एक और चलते चलते नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक अल्लाह के नेक बंदे थे, उनकी हर दुआ कबूल होती थी, जो दुआ करते दुआ कबूल होती थी। किसी ने उससे पूछा, भाई आपकी दुआ की कबूलियत का राज क्या है? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ योर दुआ? व्हाट एवर यू प्रे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्ट्स। जो भी दुआ करते हो अल्लाह कबूल फरमाता है, कि राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि राज यह है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं जो भी मुसलमान हमारा दिखता है तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे इसका सारा सामान बिक जाए। तो मैं दुआ करता हूँ कि अगर कोई परेशान हालत है, कोई बीमार है, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसको शिफा अता फरमा दे। जो दिखता है मैं उसको सलाम भी करता हूँ। सलाम करने से जो है वो आदमी का हसद भी नहीं होता, तकब्बुर भी नहीं होता, आदमी के अंदर जो है वो नेकियों का जज्बा पैदा होता है, तवाज़ु। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सलाम को आम कीजिए। अल्लाह तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी आदमी मुझे दिखता है जहाँ पर भी, ये बहुत प्यारा नुस्खा है। आप लोग भी अगर इसको इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इससे बहुत बरकतें हासिल होंगी, आपकी भी दुआएं कबूल होंगी। और ये याद रखिए कि जो भाई अपने दूसरे भाई के लिए दुआ करता है ना, उस दुआ को कोई रोक नहीं सकता, वो इमीडिएटली कबूल होती है। तो आप जो भी दूसरों के लिए मांगेंगे वो सब आपको बिन मांगे अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको तौफीक खैर अता फरमाए, हसद की बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, उसकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे दर्स में शामिल हों और दूसरे अहबाब तक एक पैगाम पहुँचाएँ। हम इस्लाह नफ्स और इस्लाह मुआशरा और इस्लाह अक़ाइद और इस्लाह आमाल दोनों पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक दिन हमारा सेशन इस पर, एक दिन जो है वो इस्लाह अक़ाइद पर। दोनों चीज़ें, इल्म और अमल और अक़ीदा, सब इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हमारा दुरुस्त फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा असबतु व अस्तग़फ़िरुल्लाह अला मा अख़्तातु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। यार ज़िंदा सोहबत बाकी व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।